مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر ڈینیل یعقوب ہے اور میں اسلام آباد سے ہوں۔ کلوری کرائسٹ منسٹری سے میرا تعلق ہے۔ تمام ناظرین کو خداوند برکت دے۔ آج میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل کے لیے، ان کے چینل پہ میں آج موجود ہوں۔ آئیے ہم خداوند کا زندہ اور بابرکت کلام سنیں گے۔ تموتھیوس کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 13 آیت تک ہم بائبل مقدس میں سے خدا کا زندہ کلام سیکھیں گے۔ میرے عزیزو، خدا کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، پہلے میں 3 آیت کی تلاوت کروں گا اور پھر ہم اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پس اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں، ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ یسوع مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ اور آگے 4 آیت کے اندر عزیزو لکھا ہے، کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں نہیں پھنساتا، تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کر سکے۔ خدا کے زندہ کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے بندہ پالوس رسول کے بارے میں سیکھیں گے کہ پالوس رسول اپنے شاگرد تموتھیوس کو خط لکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے، اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن۔ میرے عزیزو، جیسے پالوس رسول تموتھیوس کو ٹیچ کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن۔ تو میرے عزیزو، ہمیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ مسیح یسوع کا فضل ہم پر ہو چکا ہے، اب ہمیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ ہم سم ٹائم کمزور ہو جاتے ہیں، سم ٹائم ہم بے بس ہو جاتے ہیں، مگر آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو پھر سے آپ کی یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ پالوس رسول اپنے اس خط میں تموتھیوس کو ٹیچ کرتا ہے، اور میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کہ مسیح یسوع کا جو فضل ہم پر ہو چکا ہے، ہمیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم مضبوط بنیں گے تو ہم جو ہے بھرپور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مسیح کی گواہی کو جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلا سکیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ اور آگے 2 آیت کے اندر لکھا ہے، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں، ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ پالوس تموتھیوس کو وہ کہہ رہا ہے، جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں، ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کرنا جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہیں۔ تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج یہ کلام آپ کی زندگیوں تک پہنچا رہا ہوں، اور
آپ نے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہم سب کو یہ تعلیم دی ہے۔ اس نے ساری دنیا کو کہا ہے کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج دوبارہ سے اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ باتیں، یہ خدا کا کلام ان زندگیوں تک پہنچانا ہے جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں، تاکہ مسیح کا نام جو ہے وہ جلال پائے۔ اور آگے تیسری آیت کے اندر لکھا ہے، یسوع مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں نہیں پھنساتا، تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کر سکے۔ تو میرے عزیزو، جتنے لوگ خدا کا کلام سن رہے ہیں، ہمیں اچھے سپاہی کی طرح دکھ اٹھانے ہیں۔ ہمیں مصیبتیں بھی آئیں گی، دکھ بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گے، مگر دکھ اٹھاتے اٹھاتے ہم نے جو ہے وہ انجیل کو سنانا ہے اور ساری دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات پالوس رسول اپنے اس خط میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں نہیں پھنساتا۔ میں تمام خادمین سے، مبشران سے اور خدمت گزار لوگوں سے آج میں بات کر رہا ہوں۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو بائبل مقدس میں سے بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے انجیل کی منادی کرنی ہے، جب ہم نے روحوں کو یسوع کے لیے جیتنا ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں نہیں پھنسانا۔ جیسے پالوس تیموتھیوس کو جو ہے وہ سکھا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ جب کوئی سپاہی لڑائی کو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں نہیں پھنساتا۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی سپاہی اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں پھنسائے گا تو وہ اگر بارڈر پر جائے گا یا دشمن کے ساتھ لڑائی کے لیے جائے گا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا دھیان، اس کی سوچ جو ہے وہ پیچھے کی طرف لگی رہے گی۔ اس لیے ہمیں پالوس رسول یہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں نہیں پھنسانا، تاکہ جس نے ہمیں بھرتی کیا ہوا ہے، جس نے ہمارا فدیہ دیا ہوا ہے، جس نے ہماری نجات کا بندوبست کیا ہوا ہے، ہم اسے خوش کر سکے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے 5 آیت کے اندر، دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے با طریقے کے ساتھ مقابلہ نہ کیا ہو تو وہ سیرا نہیں پا سکتا۔ اگر وہ اس نے پوری توجہ کے ساتھ اور پوری سمجھ کے ساتھ مقابلہ نہ کیا ہو تو وہ کبھی سیرا جو ہے وہ نہیں پا سکتا۔ اور آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملتا ہے۔ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کرو، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ اور آگے عزیزو لکھا ہے،
یسوع مسیح کو یاد رکھو جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور داؤد کی نسل سے ہے، میری اس خوشخبری کے مطابق جس کے لیے میں بدکاری کی طرف دکھ اٹھاتے ہوئے یہاں تک کہ قید ہوں، مگر خدا کا کلام قید نہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے میں مسیح کے لیے دکھ اٹھاتے ہوئے میں قید ہوں، مگر خدا کا کلام جو ہے وہ قید نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کے کلام میں 10 آیت کے اندر لکھا ہے، اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں، تاکہ وہ بھی اس نجات کو جو مسیح یسوع میں ہیں ابدی جلال سمیت حاصل کریں۔ یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مریں گے تو اس کے ساتھ جیئیں گے بھی۔ پالوس رسول آج تیموتھیوس کو اس خط کے اندر لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مریں گے تو ہم اس کے ساتھ جیئیں گے بھی، اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ اور آگے لکھا ہے تو بھی اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے، اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا، اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آج یہ تمام سننے والوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ پالوس رسول تیموتھیوس کو کہہ رہا ہے کہ پس اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن۔ ہمیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ ہم بے وفا ہو جائے تو ہو جائے، خدا کبھی بے وفا نہیں ہوتا، یسوع کبھی بے وفا نہیں ہوتا۔ وہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، وہ تو اپنی بائیں پھیلائے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی لوٹ آ، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ تو میرے عزیزو، انسان بے وفا ہو جاتا ہے مگر خدا کبھی بے وفا نہیں ہوتا، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ وہ آپ اپنا انکار جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی کہ ہم نے اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرنا ہے، کیونکہ جس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمیں بچایا، ہمیں محفوظ کیا، موت پر فتح پائی اس نے ہمارے لیے، تاکہ ہمارے پاس ایک بڑی امید جو ہے وہ رہ سکے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ دلیر کرنا ہے، تاکہ بتھیری روحوں کو زمین پر ہم جیت سکیں۔ سم ٹائم لوگ سال، 2 سال یا چند مہینے خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں، مگر اس کے بعد وہ پھر خدا کو بھول جاتے ہیں، وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسی لیے تو پالوس رسول کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار ہے، وہ تو پہلے ہی وفادار ہے۔ کیونکہ کلام اقدس میں یہ بات لکھی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
تو میرے عزیزو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہے. یسوع کے سوا کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا. اس لیے آج کا جو میرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مسیح میں جو ہے وہ مضبوط بننا ہے. ہمیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے. جب ہم مضبوط بنیں گے تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے طرح طرح کی پریشانیاں، غم، فکر، دکھ، تکلیفیں آئیں گی. طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گی، گھر کے اندر، علاقہ کے اندر، شہر کے اندر، ملک کے اندر، مگر ہم نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. میں اپنے والد صاحب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پر ایک خوبصورت گواہی تھی ان کی زندگی کے اندر. انہوں نے ہماری والدہ کے ساتھ زندگی کے 35 سال جو ہے وہ دکھ میں گزارے، بیماری کی حالت میں گزارے، مگر انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کی، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جس کو خدا نے جوڑا اسے آدمی ہرگز جدا نہ کرے. بے شک ہماری والدہ وہ بیمار ہو گئی، ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ خراب ہو گیا، مگر ہمارے والد صاحب نے مسیح میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی سے محبت کی، اور انہوں نے یہ بات ساری دنیا کو، تمام قوم کو یہ بتائی، سکھائی کہ اپنی بیوی سے محبت کرو. تو میں آج اپنے والد صاحب کی محنت کے ساتھ آج یہاں پر کھڑے ہو کر خدا کا کلام سنا رہا ہوں. تو میرے عزیزو، میں تمام ناظرین سے، تمام سننے والوں سے میں یہ التماس کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، کیونکہ مسیح یسوع کا فضل جو ہے وہ ہمارے اوپر ہو چکا ہے. اب ہمیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے 11 آیت کے اندر، یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مریں گے تو اس کے ساتھ جیئیں گے بھی. یعنی کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بے شک ہم دکھ میں ہیں، بے شک مصیبت میں ہیں، خدمت میں طرح طرح کی پرابلمز آتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، الزام تراشیاں آتی ہیں، مگر خدا کا بندہ پالوس رسول قید کے اندر تیموتھیوس کو خط لکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن. ہمیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے. پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے وہ کہتا ہے 12 باب اس کی پہلی 2 آیت کے اندر، وہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. اگر میرے ساتھ آپ اس حوالے کو نکال لے تو کیا ہی بابرکت بات ہے، سیکھنے والی. یہاں پر لکھا ہے اے میرے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. یعنی کہ پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو خط لکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے
اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن، یہ جو ہمارے بدن ہیں، ان کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا کی رحمتوں کو یاد کرنا ہے۔ یہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ جسم کے جو اعضاء ہے، ان کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی اندھے سے پوچھے کہ آنکھوں کی کیا ویلیو ہے، کسی لنگڑے سے پوچھے کہ ٹانگوں کی کیا ویلیو ہے۔ اس لیے پالوس رسول کہتا ہے، پس اے میرے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو خدا کو پسند ہو، وہ زندہ بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو سکھایا کہ جب کوئی سپاہی لڑائی کو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں نہیں پھنساتا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پالوس رسول سکھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، اپنے کام بدلتے جاؤ، اپنی پہلی جسم کی خواہشوں کو ختم کرو اور روح کے پھلوں کو جو ہے وہ زندگی کے اندر لے کر آؤ۔ تیسری اور آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے کلام کے اندر گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط، وہاں پر جسم کے پھلوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ 5 باب اس کی 19 آیت کے اندر لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شیور پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرنا ہے، اور اگر جسم کے کام ہماری زندگی کے اندر ہیں، بت پرستی، جادوگری، عداوت، جھگڑا اور دیگر جتنی باتیں میں نے پڑھی، نشہ بازی، ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالنا ہے، کیونکہ میں آج آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کہ مسیح یسوع کا جو فضل ہم پر ہو چکا ہے، اس میں ہم نے مضبوط بننا ہے۔ ہمیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہماری زندگیوں کے اندر روح کے پھل ہونے چاہیے۔ روح کے پھل کیا ہیں؟ گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 5 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری، یعنی کہ ہماری زندگی کے اندر روح کے پھل ہونے چاہیے، محبت ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے۔ میں آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے
जितना भी वक्त मुझे मिला उसमें मैंने आपको ये टीच किया, आपको ये सिखाया कि जो मसीह यीशु का फजल हम पर हो चुका है उसमें हमने मजबूत बनना है और अपने आप को दुनिया के मामलात में नहीं फंसाना, क्योंकि लिखा है 6 आयत के अंदर तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, जो किसान मेहनत करता है पैदावार का पहला हिस्सा उसी को मिलना चाहिए। क्योंकि मैं कहता हूं कि उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावंद तुझे सब बातों की समझ देगा। खुदा के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।